الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، میرے بزرگان محترم معزز سامعین حضرات، یہ پروگرام مسجد ابو بکر ساؤتھ ہال کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اس پروگرام کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے پہلے بھی کچھ آپ نے میری باتیں سنی۔ بہرحال ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے اس فرض کو نبھاتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کے مطابق وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو۔ نصیحت کسی وقت بھی ایمان والوں کے لیے نفع مند ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ پروگرام میں آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قاری صاحب بار بار سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ بھائی میں کیسے سورۃ فاتحہ نہ پڑھوں جس کے لیے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ یہ 7 آیتیں میں نے آپ کو ایسی دیں جن کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ گہرائی میں جائیں، سوچیں اور اس پر تھوڑا سا غور کریں، آپ کو یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں پورے دین اسلام کا خلاصہ، اللہ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور معاد، آخرت اور قبر اور دنیا اور آخرت، دنیا کی کوئی چیز اگر آپ اس سے لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سورۃ فاتحہ سے مل سکتی ہے۔ ہماری کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم کبھی اتنا غور نہیں کرتے، بس پڑھ لیا، پڑھ جاتے ہیں اور بے ہوشی میں پڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پڑھا کیا، ہم نے کہا کیا، میں بار بار یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کو نماز کے میننگ کو سمجھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نماز ایک حقیقت بن جائے گی اور خشوع و خضوع والی نماز بن جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نمازی کو سبحانک اللہم سے لے کر وہ بالکفار ملحق تک، یعنی دعائے قنوت کے اینڈ تک اس کا پورا ترجمہ، اس کا پورا ٹرانسلیٹ ہر آدمی کو آنا چاہیے تاکہ وہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوا، پڑھتا ہوا یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کائنات سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو چونکہ سورۃ فاتحہ کے اندر ایک بڑا مضمون ہے اور ایسا مضمون ہے اگر کسی شخص نے اس کا مطالعہ کرنا ہے تو میں ایڈوائز کروں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کتاب لکھی، ایک مضمون لکھا اور وہ کتاب بن گئی جس کا نام ہے الکتاب، اور صرف سورۃ فاتحہ پر کئی سو صفحے لکھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مولانا نے کیا لکھا ہوگا، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سورۃ فاتحہ کیا چیز ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا تھا، باتیں لمبی ہو جائیں گی، میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کا مضمون اللہ کی تعریف سے چلا کہ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر کے میدان حشر جب قائم ہوگا تو وہاں مالک صرف اللہ کی ذات ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہیاں ختم ہوں گی، حکومتیں ختم ہوں گی، بڑے بڑے جابر، طاقتور اور بڑے اپنے نام اپنا بنانے والے
نام و نشان نہیں ہوگا، وہاں بادشاہی اور حکومت مالک یوم الدین صرف اللہ کی ہوگی۔ اور ہم اللہ سے اقرار کرتے ہیں یا کا نعبد و یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، ہر وقت یہ کہتے ہیں اللہ سے، لیکن ہمارے ہاتھ کسی اور جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ آپ کہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سجدہ تجھے کرتے ہیں، رکوع تجھے کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں کوئی بڑی قبر دیکھی، بڑے بزرگ ہیں ان کا مزار ہے، اور وہاں دیکھا تو اور لوگ بھی جھکے ہوئے، تو جا کر حضرت نے بھی جناب وہاں سجدہ کر دیا۔ نہیں جی یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کیا پہنچے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرنا کفر ہے۔ کسی قبر، شجر، حجر، ایاک نعبدو کا معنی یہ ہے، وایاک نستعین، اور اللہ تجھ سے مدد مانگتے، ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے لوگ قبروں میں آج پڑے ہوئے ہیں، یہ خود اس چیز کو انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے، کوئی ان کے لیے استغفار کرے، کوئی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مانگے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اللہ یہ وہ راہیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چاہ، سیدھا راستہ انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ کے ہاں جو راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے۔ ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راہوں پر چلا، اور ہر مومن مسلمان کے دل کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے پہلا راستہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا، یہ بڑا کھٹن راستہ تھا، بڑا مشکل راستہ تھا۔ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا اور انبیاء کے ساتھ لوگ کیا کرتے رہے، ہر نبی کا، جس نبی کا بھی آپ واقعہ دیکھیں گے، قوم نے ان کو نہیں بخشا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال اللہ کا پیغمبر لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ہی الہ، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ نفع نقصان کا مالک، لیکن 950 سال تک نبی پر پتھروں کی بارش ہوتی رہی، روزانہ زخمی ہوتے، زخموں کا علاج کرتے، پھر چل پڑتے، پھر آتے، پھر چل پڑتے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا، اور میں یہ آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہاں تک ہی نہیں ہوا، ان انبیاء کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جیسے اتنے اولو العزم پیغمبر جن کے ذریعے آج دنیا کا نام چل رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل، یہ یہود، اور یہ لوگ جتنے آج دنیا کے اندر نامور اپنے آپ کو کہتے ہیں، زکریا ایک بہت بڑی شخصیت، حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم پر آرا چلا دیا گیا اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کو سرے عام ایک جگہ قتل کیا، ان لوگوں نے مار دیا۔ تو یہ انبیاء نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، ہم کہتے ہیں اللہ نبیوں کے راستے پر چلا۔ آج ہم اس قابل تو نہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بڑے کمزور ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرما، ان کی راہوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، لوگوں نے قربانیاں دی، شہادتیں پائیں، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اللہ کی خاطر گھر بار سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں ان صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں، گھر در پیش کر دیے، اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یا اللہ والصالحین اور اولیاء اللہ کے راستے پر چلا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج کوئی اگر کہے فلاں ہمارے فلاں بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، اور حضرت جہاں سے بھی سسٹم آپ شروع کر دیں، جہاں سے بھی آپ شروع کر دیں، صحابہ کرام ہیں اور وہ تو جنتی ہیں، ان کے لیے تو قرآن نے صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی۔ اب یہاں سے دنیا سے ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج اگر کچھ لوگ ان کے خلاف بھونکتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عاقبت اور آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، کہ ان کو جب رب نے، اللہ نے کہہ دیا کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، اور تمہارے ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ تو اپنی عاقبت کو تباہ کر رہا ہے۔ کوئی ابو بکر صدیق پر بھونک رہا ہے، کوئی حضرت عمر کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا کھانا خراب ہو جائے گا، تم دنیا میں بھی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آخرت میں بھی۔
اور ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑا دنیا میں اللہ کوئی نہیں. قیامت کے دن اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ان کے ساتھ ہمیں اٹھا، ان کی صفوں میں ہمیں کھڑا کر. اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور صحابہ کے بعد تابعین ہیں، بڑے بڑے اولو العزم اور تابعین، تبع تابعین، اور انہی کے آگے تابع دار فرما بردار اولیاء اللہ صالحین. آج لوگ جب اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں تو کچھ ہمارے لوگ الرجک ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص یہ جو انٹرنیٹ کی پیداوار اور یہ گوگل کے پجاری، آج وہ جو بس وہاں سے کچھ پڑھ لیا تو بس یہ ہم بڑی معلومات ہے جی ہمارے پاس، تو ہم تو حدیث جی دیکھو جی ہم تو اتنی حدیث جانتے ہیں، ہم نے یہ حدیث پڑھی، ہم نے یہ حدیث پڑھی. بھائی خدا کے لیے آج یہ جو انار کی دنیا کے اندر چل رہی ہے یہ تباہی و بربادی کی علامت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا گناہ سمجھتے ہیں، صالحین کو برا بلا کہتے ہیں، اولیاء اللہ کو. ہاں جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، ان کو چھوڑیں، کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں. لیکن جو سچے ہیں آپ ان کو بھی برا کہتے ہیں. آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر اپنی زبان تان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضرت علی اجویری پر آپ اپنی زبان کو اتنا ننگا کر دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور یہ جتنے اولیاء اللہ صالحین گزرے ہیں، ہم ان کی راہوں پر چلنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی راہوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماری سے، طوفان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور رب سے دعا کریں جو ہمارے بھائی بزرگ دوست احباب فوت ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.